اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے لے کر کے 40 تک کے تفسیر چل رہی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے حقوق کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ اپنے غلام کو عبدی میرا بندی نہ کہیں اور لونڈی کو امتی میری بندی نہ کہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے میرا بندہ اور میری بندی، تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری عورتیں سب اللہ کی بندیاں ہیں، بلکہ یہ کہیں میرا لڑکا میری لڑکی، میرا بچہ میری بچی۔ لونڈی کو علم و ادب سکھائیں، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیں تو دوہرا اجر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر کسی شخص کے پاس لونڈی ہو اور وہ اسے تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ غلام پر تہمت نہ لگائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص اپنے غلام پر تہمت لگائے اور وہ بری ہو تو اسے قیامت کے دن کوڑے مارے جائیں گے، سوائے اس صورت کے کہ وہ ایسا ہی ہو جیسا کہ اس نے کہا۔ نوٹ: غلام کو آزاد کرنے کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ القصص کی آیت نمبر 13 کی تفسیر میں تمام مسائل تفصیل سے بیان کریں گے۔ مکاتبت کے مسائل ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نور کی آیت نمبر 33 کی تفسیر میں بیان کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد انسانوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ، اقربا، یتیم، مساکین، پڑوسی، ہم نشین مسافر اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، پھر فرمایا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور اترانے والا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنی دولت کے گھمنڈ میں مستحق لوگوں سے بے اعتنائی برتتے ہیں۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخیل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخیلی کی ترغیب دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو مال اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ان کو عطا فرمایا ہے اسے چھپا کر رکھتے ہیں، اپنے مال و دولت کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو دولت مند سمجھ کر سوال کر بیٹھیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، ہم نے ناشکری کرنے والوں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا، وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، متکبرین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے۔ شیطان نے ان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، وہی ان کا ساتھی ہے جو ہر وقت ان کو بہکاتا رہتا ہے۔
वमन युकुनि शैतान लहू करीनन फशा करीना, और जिसका साथी शैतान हो तो वह बहुत बुरा साथी है। आयात बाला से मालूम हुआ कि मुतकब्बिरीन और इतराने वालों की मंदरजा झेल 4 खुसूसियात है। पहला, बखील करते हैं। दूसरा, दूसरों को बखीली की तरगीब देते हैं। तीसरा, अपने माल व दौलत को छुपाते हैं। और चौथा, अगर खर्च करते हैं तो शोहरत और नाम व नमूद के लिए। मंदरजा बाला खुसूसियात उस ही शख्स में हो सकती है जो अल्लाह तबारक व ताला और रोज़े क़यामत पर ईमान न रखता हो। अल्लाह तबारक व ताला और यौम आखरत पर ईमान रखने वाला कभी ऐसा नहीं कर सकता कि बखील करे, बखीली की तरगीब दे और लोगों के दिखाने के लिए खर्च करे। गोया अल्लाह तबारक व ताला और यौम क़यामत पर ईमान न रखना अगरचे 5वीं खुसूसियत है, लेकिन हकीकत यह है कि यही असल खुसूसियत है और उसी के नतीजे में वह 4 खुसूसियात पैदा होती हैं। तकब्बुर बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में ज़रा बराबर भी तकब्बुर हो। एक शख्स ने कहा, हर शख्स उस बात को पसंद करता है कि उसका लिबास अच्छा हो और उसकी जूती अच्छी हो, तो क्या यह भी तकब्बुर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है, यह चीज़ तकब्बुर नहीं। तकब्बुर तो हक को तस्लीम न करना और लोगों को हकीर समझना है। इस हदीस से मालूम हुआ कि लोगों को हकीर समझना तकब्बुर है। जब कोई शख्स दूसरों को हकीर समझता है तो उससे बेइतनाई बरतता है, मुस्तहिक लोगों को उनके हुकूक अदा नहीं करता, बखील करता है और बखील की तरगीब देता है, और अगर कभी खर्च भी करता है तो नाम व नमूद के लिए गोया उस तरह वह रियाकारी में मुब्तला हो जाता है। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।